اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب کی یہ چھوٹی سی سورہ جس میں کامیاب انسانوں کے 4 اصول بیان کیے گئے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کی 2 قسمیں، ایک انسان وہ جو خسارے میں ہیں اور ایک انسان وہ جو کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم، اور خود اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا کے اوپر ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک انسانوں کی وہ قسم ہے جو کامیاب ہیں اور ایک انسانوں کی وہ قسم ہے وہ جو ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ میرے بندے اس عارضی دنیا کے اوپر بھی کامیاب ہوں، باوقار ہوں، باعزت ہوں اور بہترین انسان ہوں، اور وہ جو کل ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ انسان اس زندگی کے اندر بھی ناکام نہ ٹھہرے، وہاں فیلئر کی طرف نہ جائے، مایوس نہ ہو، بلکہ انسان اس کڑے امتحان کے اندر بھی باعزت، باوقار، کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور یہ انسان جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، خود بہترین بنایا ہے، اور اللہ نے اسے نائب مقرر کیا ہے، تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ یہ انسان اس ابدی زندگی کے اندر بھی کامیاب ٹھہرے۔ یہ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت بری بات کہ اگر کوئی انسان سمندر کے کنارے کھڑے ہو اور اس میں اپنے ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی پانی میں ڈبوئے باہر نکالے، اور جو معمولی سا پانی ہے، یہ دنیا کی یہ جو جس کو ہم 50 60 70 100 سالہ زندگی کہتے ہیں، یہ وہ پانی کے قطرے ہیں، اور بقیہ سمندر جو ہے یہ قیامت ہے، ابدی زندگی ہے جہاں انسان نے رہنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے خود جو دعا بھی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں نے جو انسان بہترین بنایا ہے اور جسے میں نے بہترین اعمال کے لیے بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ طلب کرے بہترین دنیا، یہ جو 60 70 سالہ زندگی ہے یہ بھی بہترین ہو، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ دوسری جو حقیقی اور ابدی زندگی ہے، وہ بھی انسان کی بہترین ہو۔ اب وہ دونوں بہترین کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین نے کم از کم جو نصاب مقررہ کیا ہے، وہ یہ 4 نکات ہیں، 4 شرائط ہیں کامیابی کے۔ اللہ نے 4 باتیں یعنی 4 اصول وضع کیے ہیں کہ کم از کم انسان کے اندر اگر یہ 4 اصول ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ اس عارضی زندگی، اس 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی کے اندر بھی، اس دنیا کی لالچوں کے اندر بھی وہ بہترین کامیاب ٹھہر سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ کل آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ جو آخرت کی بڑی زندگی ہے وہ بننی دراصل دنیا کی اس زندگی کے اوپر ہے۔ یہ انسان بہترین زندگی گزارے گا تو وہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس اگلی زندگی کے اندر بھی بہترین ٹھہرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے یہ راز اور یہ فلسفے کی بات انسانیت تک پہنچائی ہے کہ آپ یوں تو آپ کے بہت سارے اوصاف ہونے چاہیے، آپ کا کوئی وصف بھی، کوئی خوبی بھی آپ کے اندر کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کم از کم یہ چھوٹا سا نصاب بھی اگر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ اس دنیا کے اوپر بھی بہترین انسان اور بہترین شخصیت پیدا کر سکتے ہیں، بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں، بہترین اجتماعیت تیار کر سکتے ہیں، اور بہترین اجتماعیت، بہترین شخصیت اور بہترین معاشرہ ہی ایک بہترین ریاست اور ایک بہترین ریاستی دنیا کا پورا بہترین نظام بنانے کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے 4 بنیادی شرائط رکھی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ انسان اس کا ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان اس کا بہترین ہونا چاہیے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مثال پارے کی طرح ہے کہ وہ بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بھی رہتا ہے۔ تو انسان اپنے جب ایمان کو مضبوط کرے گا،
ایمان کا تعلق یعنی انسان کے اندر سے، اندر کی کیفیت جو اس کی روحانی کیفیت ہے، اندر کا جو انسان ہے، اندر کی جو استقامت ہے، دل کی جو کیفیتیں، اس کے اندر ایمان کی کیفیت ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، اور اس کائنات کو خوبصورت طریقے سے چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کتاب حکمت دی ہے، اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کی روشنی میں ہی اس کے سارے مسائل کا حل ہے۔ پھر وہ زندگی بھر اس فکر اور اس عقیدے اور اس ایمان کے اوپر ٹھک کر کھڑا ہو جائے کہ جب اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے، شاندار بنانے کے لیے، امن بنانے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے، سلامتی رکھنے کے لیے، جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں موج کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رکھنے کے لیے اللہ نے اصول بنائے، اور وہ اصول کتاب حکمت ہے۔ تو انسان یہ ایمان رکھے کہ کائنات اللہ کی اور اس کو چلانا اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ وہ بنیادی ایمان ہے کہ انسان زندگی بھر پھر کہیں نہ دیکھے اور اپنے ایمانی کیفیت کو، اندر کے انسان کو مضبوط رکھے۔ جو کچھ ہونا ہے، جو کرنا ہے، میری خوشی اور غمی کا ہر ذریعہ جو منبع ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے فرشتے اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے انبیاء اس کی بات کو اس کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اس کی کتابیں سچی ہیں، جو کتابوں کے اندر اس نے دیا ہے وہ سب کچھ درست ہے۔ تو انسان اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی اس تسلیم شدہ عقیدے کے اوپر اپنی جدوجہد کرتے ہوئے گزارے۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ پہلے مرحلے پر انسان کی یہ پہلی شرط ہے کہ وہ انسان ایمان سے بھرپور ہو اور اس سے مضبوط ہو۔ دوسرا نقطہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ پھر وہ جو جتنے زندگی کے اس کے مصروفیات ہیں، جب عمل الصالحات کی بات کرتے ہیں تو کوئی خاص ہم کوئی دین کا یا مذہب کے فیکٹر کی بات نہیں ہوتی۔ پھر وہ انسان جس سے زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں جتنے معاملات کرنے ہوتے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، نوکری ہے، معاش ہے، عدالت ہے، سیاست ہے، فیصلے ہیں، رات ہے، دن ہے، خوشیوں اور غم، پھر وہ یہ طے کرے کہ جس کتاب کو، جس رب کو میں نے تسلیم کیا ہے، جس کتاب کے اوپر میں ایمان لایا ہوں، پھر اب میرا ہر عمل، ہر کام، ہر مصروفیات، ہر سرگرمی اس کتاب کے مطابق ہوگی۔ اور وہ پیٹرن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو روئے زمین کی ساری کائنات کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ جب انسان اپنا ہر کام سیرت کی روشنی میں کرے گا تو اس کے اعمال صالح ہوتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا فیکٹر ہے۔ اس کے ساتھ اعمال بے شمار ہیں، لیکن ایک خاص دو عمل اللہ رب العالمین نے پھر توجہ دلائی ہے کہ ایک تو ہے کہ وہ وتواصوا بالحق، وہ حق یعنی جس عقیدے کو، جس فکر کو، جس نظریے کو وہ درست سمجھا ہے اور جس کے اوپر وہ خود عمل کر رہا ہے سیرت کی روشنی میں، یہی دعوت ہے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، پھر وہ اس کے اوپر خود عمل پیرا بھی ہو اور پھر وہ جمے بھی اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے تائیں کر رہا ہے اور دوسروں کو نہیں، اسے اس دعوت کو، اس سوچ کو، اس فکر کو اپنی ذات سے لے کر بچوں میں، اہل و عیال میں، پھر پڑوسیوں میں، پھر خاندانوں میں، پھر اجتماعیت میں، زندگی میں جہاں وہ دیگر کام کرتا ہے، اس کا ایک بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ دعوت، وہ حق اور سچ جسے میں بہترین سمجھتا ہوں، جس پر میں خوش ہوں، جس پر میں باعزت ہوں، جسے میں کامیابی سمجھتا ہوں، یہ دوسرے انسانوں کا بھی حق ہے۔ اور میرے ایماندار ہونے کی بھی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے خوبصورت اور پسند کرتا ہوں، میں اپنے دیگر بھائیوں کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے، دیگر انسانوں کے لیے بھی میں پسند کروں کہ وہ بھی اس کے اوپر آئیں اور یہ بات کریں اور یہ دعوت کا حق وہ پوری زندگی میں اپنا مشن بنا لے۔ یعنی جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اور حق بات جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، اس دعوت کو عام کرتا رہے۔ گویا کہ تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے کہ جو اس نے ایمان لایا،
جو اس نے اعمال کیے ان کو دوسروں تک بھی پہنچائے، پھر پھیلائے، اس کی تبلیغ کرے، دور دور تک زندگی کا مشن بنا لے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ اگر اس کی کیپیسٹی ایک محلے کی ہے تو محلے کے اندر کرے، اور اس کے اندر صلاحیت ایک یونین کی ہے، وارڈ کی ہے، ضلع کی ہے، ملک اور ریاست کی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ان سارے ذرائع کی وجہ سے ایک انسان عالمی سطح تک یعنی دنیا کے چاروں کونوں میں اپنا میسج بھیج سکتا ہے۔ تو انسان کو یہ خیال کرنا کہ اس کی تیسری خوبی ہے کہ اس حق کی دعوت کو اسی طرح اسی انداز میں پھر دنیا تک پھیلائے۔ سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دعوت کی بات کرتا ہے، جب حق کی بات کرتا ہے، جب سچ کی بات کرتا ہے، تو وہ انسانوں کی ایک بڑی اجتماعیت جو حقیقت سے دور ہو چکی ہے، جو حقیقت سے یعنی آنکھیں چار نہیں کرنا چاہتی، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے خود یہ کہا کہ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کہ وہ کیا مصروفیات ہیں جسے تمہیں مصروفیات کر رکھا ہے اور کریم رب کو تو بھول گیا ہے۔ تو انسانوں کی بڑی اجتماع دنیا کے اس رنگینی میں کھو گئی ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو ان رنگینیوں سے، ان مصروفیات سے، ان پرائرٹی سے، ان منصوبہ جات سے اور ان دلچسپیوں سے نکالیں گے تو یقیناً پھر کوئی مشکلات بھی آئیں گی، پھر پریشانیاں بھی آئیں گی، کبھی مالی پریشانی ہوں گی، کبھی وقت کی پریشانی ہوں گی، کبھی عزیز کھڑے ہوں گے، کبھی نوکری کے مسئلے ہوں گے، بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیاب انسان کے لیے کہا ہے کہ اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس دعوت کو جس کے اوپر وہ بالکل استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اور لوگوں کو بھی پہنچا رہا ہے، اگر اس کے نتیجے میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو ایک زندہ دل، ایک بہترین انسان کا اس موقع پر رویہ یہ ہونا چاہیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ خود بھی بردبار ہو اور صابر ہو اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، حق کے راستے پر چلنے والے، درست راستے پر چلنے والے، قربانی دینے والے، تبدیلی لانے والے، انقلاب لانے والے لوگ جب کام جد و جہد کرتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، بے شمار، کبھی مالی مشکلات ہیں، کبھی خاندانی ہیں، کبھی علاقائی ہیں، کہیں دشمنوں کی طرف سے ہیں، کبھی اندرون سے ہیں، کبھی بیرون سے ہیں۔ تو وہ شخص پھر ایک صبر کا پیکر ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اس میں جد و جہد کرتے ہیں، جو مشکلات میں کھڑے رہتے ہیں، آزمائشوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور ہر حال جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت، خوشی اور غم یعنی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حساب میں، اللہ کی شناخت میں، اللہ کی پہچان میں یا اللہ کی اجازت کے بغیر آ رہی ہو، بلکہ وہ سمجھتا کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ تو جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور جد و جہد جاری رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پھر انعام کے طور کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ شخص جو جد و جہد میں، جو کام کرنے میں، جو قربانی دینے میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، قوموں کے ساتھ ہو یا افراد کے ساتھ ہو، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی نصرت آ جائے، جب اللہ کا احسان ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامیاب انسان کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے بالکل صابر ہونا چاہیے، یعنی اسے بردباری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سلیقہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ وہ اپنی اس جد و جہد کو، وہ نظریہ جس کو اس نے درست تسلیم کیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوا، اور پھر عمل پیرا ہوتے ہوئے پھر اسی نظریے کی وہ جد و جہد کو تبلیغ بھی کرتا رہا۔ وہ یہ چاہتا رہا کہ وہ میرے گھر سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک پھیلے، اس کے نتیجے میں جو آنے والی تکلیفیں ہیں اس پر وہ صبر کا پیکر بنتا ہے، تو اس کائنات کا مالک اس کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے سارے ماحول فراہم کرتا ہے، اسے دکھوں سے بچاتا ہے، اسے سکون لے جاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو قابل سعادت احترام سامعین مکرم، یہ وہ چار اوصاف ہیں جو انسان کو اس دنیا کے اوپر بھی باوقار، باعزت اور کامیاب کرتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں اس وقت کیا ماحول ہے، اس وقت کون سے انسانوں کی ضرورت ہے، اس وقت یہی انسانوں کی ضرورت ہے جن کے اندر یہ چار اصول ہوں، وہ آگے اس سوسائٹی کو سنبھالا دیں۔ یہ گرتی ہوئی سوسائٹی، یہ بکھرتی ہوئی سوسائٹی، یہ بکھرتے ہوئے گھرانے، یہ بکھرتی ہوئی اجتماعیت، یہ مایوس انسان،
یہ تلاش کر رہا ہے کہ ایسے انسان آئیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، تو ایک بار پھر وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، دنیا کو حقیقی مقاصد کی طرف لے جائیں، دنیا کے حقیقی مالک کو پہچانیں اور لوگوں کو امن اور سلامتی کا راستہ دیں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ وہ 4 اصول ہیں۔ ہاں، اگر ہم ان 4 اصولوں کو بھول جائیں گے تو پھر جو دردناک ناکامی آئے گی، جب وہ گھر ٹوٹیں گے، انسان ٹوٹیں گے، سوسائٹیاں ٹوٹیں گی، ریاستیں ٹوٹیں گی، ملک کے اور دنیا کے حصے میں جنگ و جدل کا جو ماحول پیدا ہوگا، اس پر اللہ نے بڑی سخت وعید کی ہے۔ والعصر، اللہ کی قسم، وقت کی قسم ہے، پھر تو انسان خسارے میں جائے گا۔ آئیے ہم طے کرتے ہیں ان سارے خساروں سے بچتے ہوئے، ایک بہترین انسان بنتے ہوئے اس دنیا کو بھی بہترین بنائیں، پھر اس دنیا کی بہترین ہونے کے بنیاد پر ہماری نہ ختم ہونے والی حقیقی زندگی، آخری زندگی کامیاب ترین ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔